ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے میری پاک مقدس جماعت، آج دیکھ لو عرفات کا میدان ہے، یہ مبارک گھڑیاں، اگلا سال آئے گا، یہی وقت آئے گا، یہ دن آئے گا، تم میں سے پتہ نہیں کون کون یہ مبارک گھڑیاں پائے گا۔ یاد رکھو پتہ نہیں تمہارے میں سے کون آئے یا نہ آئے، لیکن مجھے اشارہ مل گیا جو بھی آئے گا مجھے یہاں نہیں پائے گا، میں نہیں ملوں گا۔ لیکن یاد رکھو ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں، میرے بعد والے بھی یہ پیغام دیں گے، اور میرے بابو دو چیزیں میں تمہاری جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسرا میری مبارک زندگی۔ او لوگوں سنبھال کے رکھنا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوگے، مجھے حوض کوثر پہ کھڑا دیکھ کر حوض کوثر پینے کے لیے میری طرف دوڑو گے، تم کیا سمجھے میں ہر آنے والے کو حوض کوثر پلاؤں گا؟ بلکہ میں حوض کوثر پلانے سے پہلے اپنی امانت کے بارے میں پوچھوں گا۔ او لوگوں، جو امانت میں تمہیں دے کے گیا تھا، اس امانت کے بارے میں تمہیں جو امانت دے کے گیا تھا، بتاؤ تم نے اس امانت کا کیا کیا ہے؟ میں پوچھوں گا، اور صرف نیرا تمہارے سے پوچھوں گا نہیں، بلکہ میں یوں بھی کہوں گا لاؤ میری امانت مجھے واپس لوٹاؤ۔ میرے بابو، کسی کی جھولی میں بہن کا پیار، کسی کی جھولی میں ماں کا پیار، کسی کی جھولی میں محبوبہ کا پیار، کسی کی جھولی میں یار کا پیار، کسی کے پاس دوست کے میسیج ہوں گے، کسی کے پاس زبان پر گالی گلوچ ہوگی، مجمع کے اندر اللہ اکبر، کیا پتا کس کا مقدر جاگے، کون کون اس امانت کو اپنی جھولی میں دکھائے گا، اور پتہ نہیں کس کس کا اس وقت دامن جھڑتا ہوا نظر آ جائے گا۔ اس امانت کو صبح شام پکاؤ، اس امانت کو صبح شام یاد کرو۔ اور لوگوں، مال سے زیادہ سنبھال کے رکھو، سونے چاندی سے زیادہ، بلکہ اپنی عزت سے زیادہ اس کی حفاظت کرو۔ یہ نہ ہو قیامت کے دن تمہاری جان تمہارے سامنے ہو، تمہارا مال، تمہارے بیوی بچے تمہارے سامنے ہو، اور جس امانت کے بارے میں پوچھا جائے اس کے پاس اس امانت کے بارے میں تمہارے پاس دینے کے لیے اور میرے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ یہی سرزمین تھی، یہی دن، یہ رات ہوا کرتے تھے، بس زمانہ کچھ اور تھا، وقت کچھ اور تھا۔ آج سے 14 صدیاں پہلے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا، او لوگوں، اپنی امت کے 4 ایسی ہستیاں، 4 ایسے لوگ ہیں، 4 ایسے شخص ہیں جن کو قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں مجھے مل گئے میں انہیں ڈھونڈنے نکلوں گا، جہاں مجھے مل گئے ان کا ہاتھ پکڑ کے لا کے جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دوں گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حیران ہے، پریشان ہے، پتہ نہیں کن کا نام لیا جائے گا۔ اگر سخی لوگوں کو کہا جائے گا ہمارا حال تو یہ، تن پہ کپڑا کوئی نہیں، اگر روٹی کھلانے والوں کو کہا جائے گا ہمارا حال تو یہ ہے، خود ہمارے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے، اگر یوں کہا جائے گا کہ او لوگوں جو لوگوں کا زیادہ خیال کرتا ہو، ہم کیسے خیال کریں، ہمارے پاس تو کھجور کا دانہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، دریائے کرم جوش میں آیا، صحابہ کے چہرے پڑھ لیے، آواز آئی، او میرے یارو، او میرے وفادارو، حضرت او میرے دن رات کے ساتھیو، او سفر کے ساتھیو، اور میرے مقام کے ساتھیو، میں تمہارے پہ ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جسے اٹھانے میں تمہارے پہ دشواری ہو، تمہیں نقصان پہنچے، تمہاری ہمت ٹوٹ جائے۔ کملی والے بتلاؤ پہلا کون آدمی ہے، پہلا کون وہ بندہ ہے جو جس کا آپ ہاتھ پکڑ کے قیامت کے دن تلاش کر کے جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آئیں گے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا وہ آدمی جس کے ماں باپ راضی ہو کے قبر میں چلے گئے، اس جوان کو مبارکباد دے دو میدان محشر میں، جہاں تو مجھے نظر آ گیا کملی والا تیرا ہاتھ پکڑے گا، حوض کوثر پلا کر حوض کوثر پلا کے تجھے جنت میں چھوڑ کے آئے گا۔
اب اس مہم کو عام کر دو، ہر گھر کا دروازہ بجاؤ، ہر مکان کی کنڈی بجاؤ، سفید داڑھیوں والے سے پوچھو، 4 بچوں کے باپ سے پوچھو، 3 بیٹیوں کی ماں سے پوچھو، تم اولاد کی وجہ سے پریشان تو نہیں، تنگ تو نہیں؟ اگر ان کا ہاں میں جواب آ جائے، ان کی اولاد کے آگے ہاتھ جوڑنے پڑے جوڑو، کیونکہ آج تجھے یہ مسکراتا نظر آیا، کل یہ ماں باپ کی نافرمانی سے جہنم میں جلتا ہوا نظر آئے گا۔ اس منبر پر بیٹھ کے لوگوں کو یہ بتلاؤ، یہ واز کرو، او لوگو، جس سے جس کے ماں باپ راضی، اس سے اس کا خدا راضی، اللہ کا رسول راضی۔ اگر ماں باپ ناراض تو روزے والا نبی بھی ناراض، عرشوں والا خدا بھی ناراض ہے۔ کوئی نوکری کی وجہ سے مکان علیحدہ لے کے بیٹھا، کوئی ملازمت کی وجہ سے مکان علیحدہ لے کے بیٹھا، کسی کو بابو اس کی زراعت نے دور کر دیا، کسی کو اس کی بیوی کے لاڈ نے دور کر دیا، کسی کو بچوں کے مستقبل نے دور کر دیا۔ یقین جانو تم اتنے سے تھے، اگر تجھے ماں باپ کچرے کے ڈھیر پہ چھوڑ کے چلے جاتے، تجھے کوئی ٹی وی نہ چھوڑتا، تجھے کوئی اخبار نہ چھوڑتا، تجھے کوئی میڈیا کا نمائندہ نہ چھوڑتا، کتنا بڑا ظالم ہے جو اپنے بچے کو یہاں پھینک کے چلا گیا۔ لوگ باتیں کرتے، اگر سنبھال نہیں سکتا تو جمعہ کیوں پیدا کیوں کیا؟ اللہ اکبر، تجھے چھوڑے ساری دنیا کی زبان پر ماں باپ کو تانے ملے، تجھے شرم نہیں آتی؟ جس وقت ان کے سہارے کا وقت تھا اس وقت تو چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ تجھے چھوڑے گناہگار، تو بڑھاپے میں چھوڑ کے جائے پھر بھی جنید بغدادی، تجھے کوئی کچھ نہ کہے، کہتا میرا معاملہ میرے ماں باپ کا معاملہ، ان سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو، جتنے بوڑھے بیٹھے ہیں پوچھ لو، اللہ کرے نہ میں جواب ہو، ہاں میں جواب نہ ہو، کسی سے پوچھ کے دیکھ لو بابا جی اولاد کی طرف سے آپ سکھی ہو کہ نہیں؟ یوں کرے گا بس چھڈو جی، جی چھڈو جی۔ اس چھڈو جی کے اندر بہت سارے سوالیہ نشانات ہیں، جاؤ گہرائی میں۔ یہ بابا دوپہر کے وقت باہر کیوں بیٹھا ہے؟ امی جان صبح برقع اٹھا کے دوسرے کے گھر میں کیوں بیٹھی ہے؟ پنکھا بھی گھر میں موجود ہے، ٹھنڈی ہوائیں بھی گھر میں موجود ہے، لسی روٹی بھی گھر میں موجود ہے، کیوں لوگوں کے دروازے پہ جا رہی ہے؟ اسے پتہ ہے جب میں گھر بیٹھوں گی میری بہو مجھے دیکھ کے بچوں کو مارے گی، مجھے دیکھ کے برتنوں کو گالیاں دے گی، اشارہ میری طرف ہوگا، بہتر یہ نہ گھر میں ہوگی نہ بدسکون ہوگی، نہ اسے تکلیف نہ مجھے تکلیف۔ یہ بابا سارا دن باہر بیٹھا رہتا ہے، شام کو گھر آتا ہے، پھر بھی آ کے پوچھا ابے روٹی کھائے گا؟ اس کی کوئی ماں بیٹھی ہے جس نے باہر کھلایا، اب بھی پوچھتی ابا جی روٹی کھاؤ گے؟ یہ کیا کرے، گلوکوز کی بوتل تھوڑی لگوا کے آیا، تجھے تو چاہیے تھا جب اسے تو نے گھر میں آتا دیکھا فوراً برتن پکڑ کر اس کے ہاتھ دلواتی، اس کے پیر دلواتی، دسترخوان لگاتی، روٹی آگے رکھتی۔ اللہ اکبر، سسر ہوتا تو کیا بات، روٹی آگے رکھتی، کہتی ابا جی کھا لو۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر مجھے میرا سگا باپ یاد آ جاتا ہے، خدا پاک کی قسم۔ پھر میں دیکھتا یہ بابا کیوں نہ کھاتا، روٹی بھی کھاتا جاتا، ہر لقمے پر تیری حیاتی کی تیرے لیے دعا بھی کرتا جاتا۔ مولی صاحب ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بیٹا آئس کریم کھا رہا ہے، ابو سے پوچھ رہے کھاؤ گے؟ بوتل پی رہا ہے، ابو سے پوچھ رہے پیو گے؟ چلا جا ذرا 25 سال پہلے تجھے تو بولنا نہیں آتا تھا، اس کے ہاتھ میں بھی آئس کریم تھی، یہ بھی جوان تھا، گرم ٹھنڈا ڈکار جایا کرتا تھا، اس نے تو تیرے سے کبھی نہ پوچھا پیے گا، اس نے تو تیرے سے کبھی نہ پوچھا کھائے گا۔ اللہ غنی، اس کے منہ میں لقمہ چلا گیا، اس نے اس ٹکڑے کو 40 مرتبہ چبا کے ریزہ ریزہ کر دیا، نگلنے لگا۔ تو نے اتنی سی عمر میں اس کی طرف دیکھ کے یوں یوں کیا، اللہ کی قسم اس نے حلق سے لقمے کے ذرات نکال کے تیرے منہ میں ڈال دیے، اس نے تو کبھی نہیں پوچھا تو کھائے گا کہ نہیں کھائے گا۔ میرے پاس وقت نہیں، ذرا میں اور آپ کو آگے بتاتا حالات حاضرہ۔
اس موبائل کے اوپر تقریباً 300-350 فون روزانہ آتے ہیں. سب لوگوں کو شکایت ہے مولوی صاحب قاری عزیر بھی تنگ آ گیا, مولوی صاحب موبائل کیوں بند کرتے ہو؟ اللہ کی قسم سن سن کے تھک جاتا ہوں, میرا جواب دے دے کے گلا خراب ہو جاتا ہے, میں تقریر کیا کروں, اور اسی پر میں تاریخ دیتا ہوں, تاریخ لیتا ہوں, لیکن میں بند کر دیتا ہوں. یقین جانو اگر 350 فون 200 فون لوگوں کی پریشانیوں کے آتے ہیں, کوئی اولاد کی طرف سے تنگ, کوئی بیٹی کی طرف سے تنگ, کوئی بھائی کی طرف سے تنگ, کوئی وظیفہ پوچھتا ہے, کوئی وظیفہ پوچھتا ہے. یقین جانو وظیفے بتا بتا کے وظیفے ختم ہو گئے, لوگوں کی پریشانیاں ختم نہیں ہوئی ہیں. تم تو صبح اٹھے سبزی کی دکان پہ گئے واپس آ گئے, اتنا پتہ ہے یہ ٹماٹر لے کے گیا تھا 20 روپے کل کے بقایا ہے. ہمارے سے پوچھو, ایسے ایسے دکھڑے ایسی ایسی پریشانیاں سامنے آتی ہیں. کبھی آپ نے سنا ہوگا, خدا کی قسم یہ باہر کا لوڈ چل رہا ہے, میری بیٹیاں سن رہی ہے, نیچے کر کے بتاؤ تم نے ایسا گجرا والے کا واقعہ نہیں سنا. میں تمہیں بتاتا ہوں, پوتا ہاں سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر کے چلا گیا ہے. سگا بیٹا نہیں یقین آتا, گجرانوالہ کے مفتی منصور سے پوچھ لو. کہنے لگے رات 12:30 بجے فون آیا, ایک عورت کہنے لگی حضرت جی مجھے بتاؤ زنا اگر سگے بیٹے کرے تو حد کیا ہے؟ کما جی کیا ہوا؟ کہ باپ مر گیا, زمین میرے نام کر کے چلا گیا, جب تک بیٹا بڑا نہ ہو زمین اس کے نام نہیں کرنی. 4 گنڈوں 5 کے ساتھ آیا تھا, جھگڑنے لگ گیا. میں نے کہا گردن کٹواؤں گی لیکن زمین تیرے نام نہیں کرتی جب تک تو گناہوں سے توبہ نہیں کرتا. انہوں نے کہا اچھا تو میری گردن کاٹے گی, اس کا بل چھوڑوں گا تو گردن کاٹے گی. رات آیا, میرے پیروں کو رسیوں سے باندھ کے میرے اوپر چڑھ کے میرے سے منہ کالا کر کے چلا گیا ہے. مرو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لئیے کا SHO ڈیرے غازی خان میں میرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا جمعے کے دن. انہیں روٹی کھاتے کھاتے روٹی چھوڑ دی, رونے لگ گیا. کہ مولوی صاحب, مولوی محمد کھلول کہنے لگے سرکار کھاؤ. انہوں نے کہا صبح سے روٹی نہیں کھائی بلکہ کل سے نہیں کھائی, نیت کر رہا ہوں اللہ مر جاؤں روٹی نصیب نہ ہو. 24 سال کی سروس میں ایسا کیس آیا, نانی نواسے کا ہاتھ پکڑ کے تھانے آئی, کہنے لگی پوتے کے خلاف پرچہ کاٹ, میرے منہ میں دانت کوئی نہیں, 75 سال کی عمر, میرا پوتا میرے سے زیادتی کر کے چلا گیا ہے. کہاں بیٹھے ہو؟ ٹی وی لگا کے نواز شریف کا کیا بنا, ٹی وی لگا کے عمران خان کا کیا بنا, کسے سزا ہوئی, کون چھٹ گیا؟ اور ٹی وی نہ لگا, اپنے گھر کا ذرا ٹی وی دیکھ, تیرے گھر کا کیا بن رہا ہے. بیٹا بہن کے ساتھ کیا اداکاری کر رہا ہے. ہاں بیٹے کو شعور آ جائے, تھوڑی بہت سوچ سمجھ آ جائے, علماء فرماتے ہیں بہن کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں علماء اکرام فرماتے ہیں بہن کے ساتھ, شریعت تو اتنی پاک ہے, اتنی سی بچی جسے بولنا نہیں آتا, جسے پتہ نہیں باپ ہے یا ماموں, فرمایا او لوگو شریعت تو اتنی پاک ہے, اللہ اکبر, پاکیزگی تو اتنی نفاست والی, او لوگو اتنی سی بیٹی ہو, باپ سگا کیوں نہ ہو, اس باپ کو بیٹی کے گال پر پیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. تم نے دین یہی سمجھا, 4 کو کافر بنایا, 4 کو مسلمان بنا دیا. پہلی ضمانت مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی, فرمایا او لوگو میں ضامن بن گیا جس کے ماں باپ قبر میں جاتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر کے چلے گئے, ان کے بچوں کو مبارکباد دو. میدان معاشر کی سختی سے پریشان نہ ہونا, جہاں نظر آ گئے تمہیں بلا کے حوض کوثر پلاؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے تمہیں جنت کے دروازے کے اندر چھوڑ کے آؤں گا. موج کرنا. دوسرا کون سنو, فرمایا میری امت کا وہ غریب, میری امت کا وہ غریب غربت کی وجہ سے جس کے گھر میں روٹی بھی نہ پکتی اور اس کے بچے بھی زیادہ ہو,
اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے اور زیادہ ہوں، لیکن اپنی غربت کی وجہ سے اس نے اپنے بچوں کو کبھی حرام نہیں کھلایا۔ حضور نے فرمایا سے غریب کو مبارکباد دو، قیامت کے دن تیرا بھی ہاتھ پکڑ کے تجھے جنت میں چھوڑ کے آؤں گا۔ اگلے دن فجر کی نماز میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ، سنو دین کیا ہے، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں اٹھے، جوتیاں پکڑی ہوں جلے گئے، نظر آ جاتے نظر آئے۔ حضور نے فرمایا سے کیا ہو گیا؟ یہ آج دعا کر کے نہیں گیا، اگلی نماز میں پکڑ لیا ابو دردہ، کیا بات ہے تو نمازی میں دعائی چھوڑ کے چلا گیا۔ حضور کے پاس بیٹھ کے ہجکیوں کے ساتھ رونے لگے اور عرض کرنے لگے کملی والے، آپ نے فرمایا تھا بچے زیادہ ہو اور غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو حرام نہ کھلاوے، میں اسے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ کملی والے، مدینے کی گرمی کا موسم ہے اور کھجوروں کے پکنے کا زمانہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جو میرا پڑوسی ہے، اس نے اپنے گھر کے ویڑے میں کھجوروں کے درخت لگا رکھے ہیں اور میرے گھر کی دیوار چھوٹی ہے، صبح صبح مدینے کی ہوا چلتی ہے تو درخت کے پتے دائیں بائیں ہلتے ہیں، جب اس کے کھجوروں کے درختوں کے پتے میری طرف ہلتے ہیں تو کچھ کھجوریں ٹوٹ ٹوٹ کے میرے گھر کے ویڑے میں گرتی ہیں۔ اس لیے فجر کی نماز پڑھ کر دعا سے پہلے میں اپنے گھر چلا گیا، اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے وہ ویڑے میں جو کھجوریں پڑی تھی ساری اٹھا کے میں نے پڑوسی کے گھر میں پھینک دی تاکہ میرے بچے کے منہ میں حرام نہ جائے۔ یا تو بچہ کہتا ہے ابو جی دکان پر پائیا گھی لینے گیا تھا، اس نے ادپا کے پیسے کاٹے، باپ کیا کہتا ہے نا پترا دوبارہ دکان تو نہ لگی کدے اتھے پر پتہ نہ لگ جائے، تھا تو آدھا پاؤ گھی، خدا کی قسم ہے اس آدھے پاؤ کے حرام کے 2 نمبر کے گھی نے تیرے ایمان کا سودا کر دیا ہے۔ 500 کا نوٹ دیا، 475 واپس لینے تھے، 485 آ گئے، 10 روپے آ گئے، 10 روپے گنتے گنتے پتہ لگا 10 زیادہ، دکاندار کی طرف دیکھ کے گننا ہی بند کر دیا۔ کتنے دن کھا لے گا 10 روپے، کتنے وقت کھا لے گا 10 روپے، اور 10 روپے کے تو 2 کھیرے نہیں آتے، دھنیے کی 1 گٹھی نہیں آتی، کتنے دن کھا لے گا؟ اللہ کی قسم یہ 10 روپیہ جل جل کی رگوں میں چلا جائے گا، اللہ کی قسم جنت تو کیا جنت کی خوشبو سے محروم کر کے رکھ دے گا۔ نہیں یہ کلانی، گھر کے ٹی وی کا بٹن آن کر کے دیکھ بیٹی رات کو کیا کر رہی ہے، بیٹا بند کمرہ بند کر کے موبائل سامنے رکھ کے کون سی بخاری، کون سی مسلم، کون سی قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہے کہ رات کے 2 بج گئے، پسینے میں پڑا لیکن موبائل آ گئی، یہ کون سی پڑھائی ہے؟ بابا جی پوچھا کرو خدا کے واسطے، جس اولاد کو سجدے کر کر کے مانگا، جس اولاد کو رو رو کے مانگا، جس اولاد کو منتیں مانگ کے مانگا، آج وہ اولاد تیری آنکھوں کے سامنے جہنم میں جا رہی ہے۔ بزرگوں تم کیوں نہیں روک رہے ہو؟ روکو، منت کرو۔ آپ تو اپنے باپ کے اتنے نافرمان نہیں تھے، ہم نے بھی زندگی کی بہاریں دیکھی، ہمارے دور میں بھی لڑکیاں ہوا کرتی تھی، بلکہ اللہ کی قسم ایسا میٹھا زمانہ تھا، محلے کی لڑکیوں میں لڑکے کھیلا کرتے تھے، پتہ ہی نہیں ہوا کرتا تھا برائی ہے یا نہیں۔ آج تو ماشاءاللہ دادی کہتی ہے میرے پتر نو دیکھا میرے پوتے نو بڑا سیانا ہو گیا ہے، ہاں اچھا میں نہیں بتاتی یہ خود بتائے گا، پوتے کو کہتی ہاں میاں تیرے لیے کیا لے کے آؤں؟ وہ کہتا امی ووٹی لے کے آیا ہے۔ اسے پتا جسے پوٹی دھونے کا نہیں پتا وہ ووٹی مانگ رہا ہے، کیوں؟ جب یہاں تھا ماں کے پیٹ میں، سنو عجیب بات بتلا کے جاؤں گا، اللہ کی قسم پہلی مرتبہ کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے بات اتر رہی ہے۔ جب یہاں تھا یہاں اللہ اکبر، بیوی بھی یوں بیٹھی تھی، چینل بدل کے دیکھ رہی تھی، او بے حیائی عورت تیری آنکھ میں جا رہی تھی، تیری آنکھ کے ذریعے اولاد کے سینے میں جا رہی تھی، جو بچے کے سینے میں اتارا آج اس کے سینے پہ وہ پڑھتے ہوئے تجھے رونا کیوں آ رہا ہے؟ جاؤ جا کے اپنی بیویوں سے، اپنی بہنوں سے، اگر تمہاری بیٹیوں کی شادی ہو گئی ان سے
پیار سے سر پہ ہاتھ رکھنا، بیوی سے تو پیار سے سر پہ ہاتھ رکھو، کہ میں تیری بہن تھوڑی ہوں اس کے آگے ہاتھ جوڑنا، خدا کے واسطے تیرے سے کوئی کام میں نہیں لیتا، بے شک کپڑے نہ دھو، بے شک میری جتی کے نیچے کی مٹی صاف نہ کر، بے شک میرا گھر 8 دن بعد صاف کر، لیکن خدا کے واسطے آج کے بعد بغیر نماز پڑھے مجھے روٹی نہ کھلا۔ تجھے کیا پتا عشاء کی نماز پڑھ کے آتا ہوں، تو بے نمازی، تو نے نماز نہیں پڑھی، بغیر نماز پڑھے تو روٹی پکا کے دیتی ہے، میں کھاتا ہوں، تجھے کیا پتا میرے سمیت میرے بچوں کی بھی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی قسم، نمازی ہاتھوں کے ہاتھ کی روٹی کھائی اور فجر کے سجدے قضا ہو، خدا کی قسم ہو ہی نہیں سکتا۔ اخباروں میں لوگوں کی خبریں پڑھ کے توبہ توبہ کرنے والوں، اپنے گھر کے حالات دیکھ کر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ ایک اور بات اپنی جا کے عورتوں کو کہہ دو، خدا کے واسطے جب کچن میں باورچی خانے میں لکڑیوں کے چولہے کے آگے بیٹھا کرو، اگر تم نے لول کا جوڑا پہنا، تم آدھا کلو کا جوڑا تو برداشت کر رہی ہو، خدا کے واسطے ایک چھٹانک کا دوپٹہ سر پہ برداشت کر لو، تو سر پہ دوپٹہ رکھ کے روٹی پکائے گی، اتنی گندم کی طاقت تیری اولاد کے رگوں میں نہیں جائے گی جتنا تیرے پردے کا فیض تیری اولاد کے سینے میں چلا جائے گا۔ اور آپ سے میرے بزرگوں میں عرض کرتا ہوں، کیا عرض کرتا ہوں سنو بھائی، کبھی اپنے بچوں کو بد دعا نہ دو۔ یہ بچہ آیا، ابے نے انگلی اکثر مولوی صاحب چینی پڑھ کے دو، مولوی صاحب دودھ پڑھ کے دو، مولوی صاحب فلانی چیز پڑھ کے دو، میں نے پڑھ کے دے دی، اگلے پروگرام میں پھر ملے، مولوی صاحب اثر نہیں ہوا، کچھ اور اچھا جی تعویذ لکھ کے دے دیا، پھر اگلے پروگرام میں آئے، مولوی صاحب چینی بھی پڑھ کے دی، تعویذ بھی لکھ کے دیا، پھر بھی اثر نہ ہوا۔ میں نے بزرگوں کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا بزرگوں ایمانداری سے بتاؤ 5 نمازوں میں کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ سر کھجا کے دانتوں میں انگلی ڈال کے کھی کر کے دکھا دیا۔ میں نے کہا بابا میرے تعویذ کا اثر نہیں ہو رہا، تیرے بے نمازی ہونے کی نحوست تیری اولاد پہ پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ذہن کمزور ہو گیا ہے۔ اور سوچ سمجھ کے اپنی اولاد کو بد دعا، بزرگوں ابھی 2 جمعے پہلے منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دینے والا کون تھا؟ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس، جانتے ہو کون ہے بھائی؟ کعبے کا امام، امام کعبہ، اماموں کا امام، حرم کمیٹی کا نگران۔ اپنی اولاد کو سوچ سمجھ کے بد دعا دو، بد دعا بھی دو تو اسے دعا میں بدل دو۔ کعبے کا امام کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا لوگوں، ایک 9 سال کا بچہ تھا اور وہ بچہ بھی بڑا شرارتی تھا، اس کی شرارتوں کی وجہ سے محلے والے اور اس کی ماں بڑی تنگ تھی۔ اس بچے کے گھر میں گیس کا چولہا بھی نہیں تھا، اس کے گھر میں لکڑیوں کا چولہا تھا، اس بچے کے گھر میں اے سی بھی نہیں تھا، اس بچے کے گھر میں کوئی قالین بھی نہیں تھا، اتنا شرارتی۔ ماں دعائیں کرتی اللہ اس بچے کو صحیح کر دے۔ ایک دن اس کے گھر مہمان آ گئے، اس کی ماں نے غربت کی وجہ سے محلے والوں کے دروازے بجا کے کچھ اکٹھا کیا، پھر ہنڈیا چڑھائی، کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، اللہ غنی، مہمانوں کو دینے کی باری آئی، ماں برتن لینے گئی، اس بچے نے مٹی اٹھائی اور گھر اور ہنڈیا کے اندر ڈال دی۔ ماں آئی، اس نے دیکھا سالن کے اوپر مٹی کی مٹھی پڑی ہے، کس نے کی؟ اشارہ کر کے اس بچے نے کہا میں نے کی۔ اس وقت ماں کا کیا حال ہوگا؟ مہمان آئے ہیں، عزت کا جنازہ نکلے گا۔ وہ ماں غصے میں اس بچے کی طرف دوڑی اور بچے کی طرف دوڑی، بچہ تیز تھا، وہ دوڑتا دوڑتا دروازے تک چلا گیا۔ جب دروازے پر گیا، ماں اس کی بھاگ بھاگ کے تھک گئی، بچے نے بھگا بھگا کے تھکا دیا۔ بچہ کھڑا تھا، اس کی ماں کو غصہ آیا، اس نے غصے میں یوں کر کے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد چپ ہو گئی، آنسو نکلنے لگ گئے، اس طرح کر کے غصہ پینے لگ گئی۔ پھر اس نے بددعا دینا چاہیے،
آئی وہ بددعا دعا بنا کے دے دی. کہنے لگی تنگ تو تو نے بڑا کیا, اگر ایک اشارہ کروں برباد ہو جائے گا, لیکن میں اشارہ بربادی کا نہیں کرتی, اشارہ تیری سلامتی خیر کا کرتی ہوں. جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. اللہ اکبر کا اتنی بات کی, ڈاکٹر صاحب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے, فرمان لگے او لوگو تمہیں پتہ وہ بچہ کون تھا آج حرم کے منبر پر جو کھڑا, یہ بچہ عبد الرحمن السدیس تھا. کہاں ہاتھ اٹھے, کہاں سے کہاں پہنچا دیا. خدا کی قسم میں لاکھ قرآن پڑھوں میری زبان میں وہ کرنٹ نہیں جو سفید داڑھی والے بابا جی تیری زبان میں کرنٹ ہے. F-16 طیارے کی اتنی پرواز نہیں جتنے تیری زبان کے بولوں کی پرواز ہے. کبھی تیری اولاد بے شک نہ فرمان ہو, پی جا, ماں باپ کا کام تو عیب چھپانا ہوتا ہے, پینا ہی ہوتا ہے. بابا جی پی جایا کرو, یقین جان آج اپنے بچوں کے دکھوں پہ پردے ڈال دے, اللہ قبر کی زندگی سکھوالی عطا فرمائے گا. بزرگوں اولاد کے لیے باہر جا کے 20-20 کلو کی تگاریاں اٹھا کے 10-10 منزلہ چڑھنے والوں, خدا کے واسطے یہ کام کرتے ہو, اس کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کر دیا کرو. نکلتے تو تیری زبان سے 2 جملے ہیں, طاقت ان میں اتنی ہے کہ سیدھے عرش کے ساتھ جا کے ٹکرا جاتے. اور ان بچوں سے بھی گزارش کروں گا, خدا کے واسطے اپنے آپ پر اذیتیں برداشت کرو, لیکن کبھی اپنے ماں باپ کا دکھ نہ, اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا. آؤ تمہیں پتے کی بات بتا دوں, کبھی کسی کا دل نہ دکھانا, ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا, کبھی کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا, کبھی خدا کی طرف دیکھ کر گھورنا مت, نہ شکری نہ کرنا, ہر حال میں شکر کر لینا. خدا کی قسم ایک وہ دن آئے گا پروردگار عالم تجھے پہلی صف کا نمازی بنائے گا اور اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے گا. اگر قبر کے اندر سکی ہو کے جانا چاہتے ہو بابو, دنیا کے اندر زندگی ایسے گزارو, لوگوں کو تکلیف تو دور کی بات ہے, زمین پر بھی قدم اس طرح رکھو کہ تمہارے قدم رکھنے کا زمین کو بھی احساس کوئی نہ ہو. تیسرا وہ آدمی, سنو, تیسرا وہ آدمی جس نے اپنے گناہوں کی زندگی کے بعد توبہ کر لی, اور توبہ کرنے کے بعد توبہ پر پکا ہو گیا, اور گناہ کی طرف لوٹنا ایسا ناممکن ہو گیا جس طرح جانور کے تھنوں سے دودھ نکالنے کے بعد اس کے تھنوں میں واپس دودھ پہنچانا ناممکن ہے, اس طرح گناہوں کی طرف لوٹنا ناممکن ہو گیا. حضور نے فرمایا ایسے میرے امتی جوان کو مبارکباد دو, میدان محشر میں جہاں نظر آیا ماتھا چوم کے جنت کے دروازے تک چھوڑ کے آؤں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں تو کوئی نوجوان گناہ کر دے, بابا ہنس ہنس کے سگریٹ کرنے دا منہ کالا, لہذا نتر یہ اصلاح ہو رہی ہے, منہ کالا ہو رہا ہے, گدے پر بٹھایا جا رہا ہے, علاقے میں پھرایا جا رہا ہے. خدا کی قسم وہ عابد نہیں بنے گا, زانی بنے گا, شرابی بنے گا. منہ تو کالا ہو ہی گیا, چل تیری تینوں بھی چھڑنا کوئی نہیں, تیری ماں بچ کے جائے گی تو میں نے دسی نہیں. آؤ تمہیں اصلاح کا طریقہ بتلاؤں. تمہارے ڈنڈوں میں, تمہارے چھتروں میں, اور میرے بابو تمہارے بارود میں وہ طاقت نہیں تھی جو تمہارے آنسوؤں میں طاقت تھی, تمہاری ہاتھ کی پرچی میں وہ طاقت نہیں, تمہاری زبان کی سفارش میں وہ طاقت نہیں, جتنا سجدوں میں پڑھ پڑھ کے رونے میں طاقت تھی. اس طاقت کو استعمال کرو جس سے روزے میں مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے اور عرشوں پر خدا بھی راضی ہو جائے. بستان کی سرزمین, بستان جس کی مٹی کی مٹھی اٹھا کر سونگو, ذروں ذروں سے اللہ اللہ کی خوشبو آ رہی ہو. کس نے اللہ اللہ کی؟ اس زمین پر بیٹھ کر بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اللہ اللہ کی. کون بایزید بستامی؟ گاؤں کے اندر ایک فاحشہ عورت نے, جسم فروش عورت نے گاؤں میں آ کر ایک کوٹھا بنا لیا, نوجوانوں کو اشارے کر کر کے کوٹھے پہ چڑھاتی, ان کی حلال کمائی لے کر اپنے جسم سے لذت دیتی. سارے لوگ رات کے وقت اکٹھے ہو کر, بایزید بڑا تھا, علاقے کا بڑا تھا, بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے در
دروازے پر آ گئے. حضرت جی جس بستان کی سرزمین سے ذکر کی خوشبو آتی تھی آج وہاں سے زنا کی بدبو آ رہی ہے. کیا ہوا؟ کہ ایک عورت نے فحاشی کا اڈا بنا لیا. کہ کوئی بات نہیں صبح دیکھیں گے. فجر کی نماز پڑھی, کندھے پر مصلی ڈالا, دروازے کے باہر کھڑے ہیں جوان سارے آئے. حضرت کچھ سوچا, کہاں سوچا, وہ سمجھے اشارہ کریں گے مارتے کی طرح, کتے کی طرح مارتے لائیں گے اور لا کر یہاں حضرت کے قدموں میں ڈال لیں گے. آپ نے اس طرح نہیں کہا, یوں نہیں کہا کھانے میں چیز ملا کے دے دو, کسی پہ فرد جرم عائد بھی نہیں ہوگی, گند بھی صاف ہو جائے گا, یوں بھی نہیں فرمایا. بلکہ ان جوانوں سے پوچھنے لگے اس کا مکان کہاں ہے؟ کہ وہ حضرت مکان ہے. بایزید بستامی گئے, اس کے مکان کے دروازے کے آگے یوں کر کے مصلی بچھایا اور مصلی پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. شام ہو گئی, نماز بھی وہیں ہو رہی ہے, ذکر بھی وہیں ہو رہا ہے. شام کو جب سورج غروب ہونے لگا اس عورت نے دیکھا آج میرا گاہک کوئی کوٹھے پہ نہیں چڑھا. اس نے یوں کر کے مکان کی اوپر کی کھڑکی کھولی, اندر جھانک کے نیچے دیکھا بایزید بستامی خدا کا ذکر کر رہے ہیں. سیڑھیاں اترتی آئی, اپنا جوتا یوں کر کے پاؤں نیچے مارا. کہا او بابا تجھے ذکر کرنے کے لیے یہی جگہ ملی تھی, میرا دھندا خراب کر دیا. خدا کے ولی نے یوں زمین سے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, عورت کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگ گئے. وہ عورت کہنے لگی تجھے ہنسنے کی پڑی ہے, دل تو کرتا ہے تیرے ساتھ میں کیا کروں, لیکن تیری سفید داڑھی کا حیا آ رہا ہے. بایزید بستامی نے چیخ ماری اللہ اکبر, کہ میری داڑھی کا حیا آ رہا ہے, روزے والے نبی کا تجھے حیا کیوں نہیں آ رہا؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یوں نگاہ کی, مسکرائے, فرمانے لگے اچھا تیرا کتنا نقصان ہوا؟ کہنے لگی پوری دیہڑی ماری گئی, جیب میں سے پیسے نکالے, کتنے کا اتنے, نکال کے اس عورت کے ہاتھ میں دے دیے کہ اب راضی ہے. لوگ کہنے لگے بابے کو کیا ہو گیا, جوانی چڑھ گئی, یہ بھی عورت کو پیسے دے رہا ہے, لگ رہا ہے اس کا کام مک گیا. وہ عورت اپنے گھر کو چڑھی, بایزید بھی اس کی مکان کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں. لوگوں نے آوازیں ماری, تالیاں بجائی, سیٹیاں بجائی, بایزید بایزید بایزید. بایزید نے آسمان کی طرف دیکھا, کہنے لگے اللہ لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہیں, میں بھلائی کے ارادے سے جا رہا ہوں, اے اللہ مجھے بچا لے, عکس کے شر سے بچا لے. اگر آج بایزید کی اجڑ گئی تو لوگوں کی عزتیں کون بچائے گا؟ اگلی سیڑھی پہ قدم رکھا, پھر اللہ کے دربار میں رو کے دعا کی, اے اللہ اگر یہ چراغ بجھ گیا تو دنیا کے اندھیروں کو روشنی کون بانٹے گا؟ اندر گئے, بایزید بستامی کو اندر بلا کر دروازہ بند کیا, گلے سے دوپٹہ اتارا, بائیں پھیلا کے کہنے لگی آجا بزرگ اپنی خواہش پوری کر لے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جب سنا فرمایا او میری بیٹی, خواہش بات کی بات ہے, پہلے وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کر لے. بایزید بستامی کی زبان سے جب بیٹی سنا اسی وقت پیروں میں پڑ کے رونے لگ گئی. بابا جی کہنے لگے کیوں روئی؟ کہ آج تک جتنے یہاں چڑھے کسی نے رنڈی کہا, کسی نے کنجری کہا, کسی نے زانیہ کہا, کسی نے فاحشہ کہا, باپ کی زبان سے بیٹی سنا تھا, آج تیری زبان سے بیٹی سنا, تیرے بیٹی کا مجھے میرا مرا ہوا باپ یاد آ گیا. مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ لاہور کے ساتھی گئے, کہنے لگے حضرت جی اسٹیج پر آ کر کنجریاں ناچتی ہیں, ابلی ہوئی مچھلی, اللہ اکبر, پھیکی مچھلی کا شوربہ اور سادے چاول کھاتے کھاتے روٹی چھوڑ دی. کہنے لگے یہ کنجریاں کون سے ملک کی ہیں؟ کہا حضرت جی یہ کنجریاں کون سے ملک کی مخلوق ہیں؟ کبھی ملک کی نہیں, اپنے پاکستان کی عورتیں ہیں. فرمایا پھر کنجریاں کیوں کر ناچتی ہیں؟ اللہ غنی. وہ سالن شوربے والے ہاتھ یوں آنکھوں پہ رکھ کے رونے لگ گئے اور چیختے چیختے فرمانے لگے جب اپنے کنجریاں کہیں گے تو بہنیں بنا کے چادریں کون سروں پہ سجائے گا؟
کاش نے اپنی زبان سے بیٹی کا مجھے باپ یاد آ گیا۔ مولانا بایزید بستامی فرمانے لگے چل ٹھیک ہے، اگر تو نے باپ کو یاد کیا، بیٹی وضو کر نماز کے 2 نفل پڑھ۔ کہنے لگی بابا کبھی فرضوں کا سجدہ نہیں کیا، تو نفلوں کی بات کرتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے وضو کروایا، پھر فرمایا نماز پڑھ کر پڑھنی نہیں آتی، اپنی چادر بچھائی کا دوپٹہ اوڑھ لے، اپنے ساتھ کھڑا کیا کہ جیسے میں کروں ویسے کرتی رہنا۔ نماز پڑھی، جب سجدے میں گئے کہا کہ سبحان ربی الاعلی، پہلی مرتبہ اس کی زبان سے سبحان ربی الاعلی کا جملہ نکلا، خدا کا عرش بھی نور و نور ہو گیا۔ جب 2-3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہلوایا، اس کی زبان پر اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کا نام جاری ہو گیا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے یوں کر کے دیکھا کہ یہ اللہ کی یاد میں محو ہو گئی، مست ہو گئی۔ آسمان کی طرف دیکھ کر بایزید بستامی نے رونا شروع کر دیا اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہا یا اللہ جس کو لوگ کنجری کا کرتے تھے، یا اللہ اسے وہاں سے اٹھا کر یہاں تک میں لے آیا، اللہ اس کے سجدے قبول فرما اور بندی بنانا تیرا کام ہے۔ آواز آئی بایزید تیری یہ تربیت اصلاح کی محنت اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی۔ اس سبحان ربی الاعلی کہنے والی کو کہہ دے کہ اب سجدے سے سر روتے ہوئے نہ اٹھا بلکہ ہنستے ہوئے اٹھا۔ جب سجدہ کیا تو زانیہ عورت تھی، تیرا پہلا سجدہ اور اس میں سبحان ربی الاعلی کہنا مجھے اتنا پسند آ گیا، پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے تیرا نام ولایت کی صفوں میں لکھ دیا ہے۔ چوتھی وہ عورت جس کا شوہر جس سے راضی ہو اور راضی ہو کر قبر میں جا رہا ہو اور وہ کہتے اتنا سکھ دیا میں تیرے سے راضی ہوں، آپ نے فرمایا اس بچی کو مبارکباد دے دو جس کا شوہر راضی ہو کہ قبر میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس بیٹی کا ضامن جنت کا او لوگوں میں محمد بن گیا ہو۔ میری بہنیں، میری مائیں، بیٹیاں اگر گھروں میں لیٹی سن رہی ہیں تو 2 منٹ لیٹے ہوئے اٹھ کے بیٹھ جاؤ، اگر چل رہی ہیں تو کھڑی ہو جاؤ، کچھ کھا پی رہی ہیں تو روک دو۔ خدا کی قسم عورت تو سہاگن اچھی لگتی ہے، شوہر کے مرنے کے بعد عورت تو ایک پتھر کی مورتی ہو جاتی ہے۔ ایک بچے نے اٹھایا یہاں رکھ دیا، دوسرے بچے نے اٹھایا یہاں رکھ دیا، عورت تو اپنے شوہر کی کمائی پر ہی ناچتی ہے، شیر ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد اولاد تو 100 روپے کا حساب لیتی ہے۔ میری ماں جہاں اپنی سلامتی کی، رزق کی، بچیوں کے رشتے کی دعا مانگتی ہو، ساتھ ساتھ دعا مانگو اللہ سہاگنی اٹھائے، لال جوڑا پہنے قبر میں لے جائے۔ یقین جانو قبر میں سہاگن جاؤ گی، اللہ غنی، تمہیں کیا پتا تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچے کو یاد آئے یا نہ آئے، تمہارے شوہر کو تمہاری غریبی کی وفائیں یاد آئیں گی، وہ ہاتھ اٹھا کے کم سے کم مغفرت کی دعا تو ضرور کر دے گا۔ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، عورت کو کتی کہنے والوں، جانور کہنے والوں، ہاتھ کا محل کہنے والوں، پاؤں کی جتی کہنے والوں، خیال کرو جن کی عورتیں دنیا سے چلی گئی وہ روٹی کے ترس گئے، 8 دن کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، کوئی ان کے کرتے اتروانے والا نہیں۔ لاکھ بیٹوں کا پیار اپنی جگہ، بیٹیوں بہووں کا پیار ایک اپنی جگہ۔ خدا کی قسم اگر عورت کو غسل اپنے خون سے کرانا پڑتا تو وہ اس میں بھی دیر نہ کرتی، اور غسل تو دور کی بات ہے اگر تیری جتیوں کو اپنے خون سے دھونا پڑتا، اللہ کی قسم تیری بیوی تیرے پیار کے بولوں پر اپنے خون کی دھاریں نکال کر تیرے جوتے صاف کر دیتی۔ اپنی بیویوں کو پیار دو، وہ تمہارے پیسوں کی بھوکی نہیں ہے۔ تم نے دیکھا ہے تم پیسے دیتے ہو پھینک کے مارتی ہیں اور پیار سے اس کا نام لے کے بلاتے ہو، خدا کی قسم تمہارے جوتے اپنے دوپٹے سے صاف کرتی نظر آتی ہے۔ ان کو پیار دو، یہ کانچ کی شیشیاں ہیں۔ بس یہ 4 باتیں۔ پہلا وہ آدمی جس سے جس کے ماں باپ راضی ہوں اور ماں باپ راضی ہو کر دعائیں دے کے قبر میں چلے گئے، وہ آدمی جنتی ہونے میں کوئی شک۔ گناہ کے بعد توبہ ایسی کی، توبہ کرنے کے بعد گناہ کی طرف نہ مڑا، وہ بھی جنتی۔ ضمانت کون دے رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری وہ عورت
جو اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اس حالت میں کہ شوہر اس سے راضی ہو کر مر جائے، آپ نے فرمایا وہ عورت بھی جنتی۔ چوتھا وہ غریب ہو، اولاد ہو، لیکن غربت کی وجہ سے زیادہ اولاد کو کبھی حرام کا نہ کھلایا، حرام لقمہ نہ کھلایا، حضور نے فرمایا اس کے بھی جنتی ہونے میں شک نہیں۔ یہ 4 باتوں پہ عمل کر لو۔ بابو نماز آتی ہے تو پڑھو، نہیں آتی تو نہ آنے کا بہانہ بنا کر چھوڑو مت، پڑھتے رہو اور ساتھ ساتھ سیکھتے رہو۔ راولپنڈی کا اجتماع آ رہا ہے، 29 تاریخ سے شروع ہے، اب پتہ نہیں آپ کے 28 سے، پتہ نہیں آپ کے حلقے کا ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو بھائی جاؤ، منت سماجت کر کے لے جاؤ، 1-2 چھٹیاں لے کے چلے جاؤ۔ اللہ کی قسم پتہ نہیں کون کون آئے گا، کون کون سا ولی آئے گا۔ رائے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، لوگ بازو پکڑ کے چلا رہے تھے۔ میں نے کہا بزرگوں کہاں سے؟ کہا سرگودے سے۔ نام کیا؟ امام دین۔ میں نے کہا حضرت جی کب سے نکلے؟ کہا بھائی بس اللہ قبول ہی کر لیتا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح کتنا وقت ہو گیا؟ کہنے لگے 52، 50 اور 2، 52ویں مرتبہ ہر سال 4 مہینے لگا رہا ہوں میرے۔ ایسے ایسے لوگ بیٹھے، ایسے ایسے خدا کے ولی آئیں گے، ایسے ایسے دعا کرنے والے آئیں گے کہ جن کا ڈائریکٹ تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ چلے جانا اور جا کے اپنی زندگیوں کے رخ بدلنے کی اللہ سے دعا کرنا۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے، فقیر ہوں، فقیروں کا کام ہی مانگنا ہوتا ہے، زکوٰۃ آپ کی، عشر آپ کا۔ ایک آیت میں نے پڑھی تھی وَآتُوا حَقَّهُ، یہ تھوڑا سا بھائی ظفر دروازہ کھول دو، ڈی ساؤنڈ والے، بہت اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ ٹھیک ہے روزی روٹی تو مقدر کی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کا ساؤنڈ میلوں پر نہیں چلتا، مجھے بڑی امید ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا ساؤنڈ قرآن سنانے پر، نبی کا فرمان سنانے پہ چلتا ہے۔ کیا پتہ قیامت کے دن اللہ کو یہ ادا پسند آئے۔ اگر یہ کام جاری رکھنا ہے تو اپنی نسلوں کو بھی کہہ دینا حلال کھانا۔ اور بھائی بس آگے میں کیا بتلاؤں، بس ایک چھوٹی سی آیت وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ اللہ کا حق اللہ کو دے دو۔ وہ حق کیا ہے؟ میں جب یہاں سے گزر رہا تھا تو فصل کٹ کے گانٹھیں بن چکی تھی، اب چھٹے گی۔ آپ اس کی مہربانی دیکھتے ہو، سفید رنگ کا دانہ ڈالا، 4 دن انتظار کیا، مٹی کے اندر سے ہرے رنگ کا پتا اوپر نکال دیا۔ کون تھا نیچے بیٹھا؟ نیچے نہیں اوپر ہی تھا، اوپر بیٹھے بیٹھے سب کچھ کر دیا۔ پھر ایک بالشت کا ہوا، یوں تیز آندھی آئی، پتا یوں ہونے لگا، تیرا کلیجہ منہ کو آیا، کہنا فرشتوں کو بھیجا، اس پتے کے چاروں طرف پہرے دار کھڑا کر دیا کہ اسے گرنے نہیں دینا۔ پھر تھوڑا سا وقت آیا، یہ ہرے رنگ کا پتا اتنا بڑا ہوا، پھر اللہ نے سردی کو گرمی میں بدلا۔ سورج کو کہا ذرا تیزی دکھا، سردی کو کہا کسی اور طرف جا، جہاں کٹ گئی وہاں چلی جا، گرمی کو کہا جہاں تیار ہو گئی وہاں سے دوسری جگہ آ جا۔ یہ نظام کون چلا رہا تھا؟ اللہ چلا رہا تھا۔ پھر وہ ہرے رنگ کے پتے تو نے اگلے دن صبح اٹھ کے دیکھا ہلکے ہلکے پیلے ہو گئے، نہ زردے کا رنگ ڈالا نہ پیلا رنگ ڈالا، وہ پیلے ہو گئے۔ پھر ان پتوں میں چھوٹے چھوٹے دانے آنے لگے۔ اللہ چاہتا ان دانوں کو مٹی میں ملاتا، لیکن اللہ نے پتہ نہیں کس طرح اس میں گانٹھیں باندھی ہے تاکہ میرے بندوں کو اس کی گانٹھ بھی بری نہ لگے۔ ایک یوں لمبائی میں 30 40 دانے، اور ہر ایک دانے کو علیحدہ علیحدہ چھپایا۔ پھر پکے، پھر کہا کاٹ لے۔ اتنی بڑی مشین اتنے سے پتے کے کھیتوں میں آئی اور یوں رود کے چلی گئی۔ فصل جڑوں سے کٹ گئی، لیکن گندم کا دانہ پتے میں سے نہیں نکلا، ایسی گانٹھ باندھی۔ اتنی بڑی مشین ہلا کے گئی لیکن دانہ نہیں نکلا۔ کہ بندے اس کو اٹھا، ایک نہ اٹھا پورا گچھا اٹھا۔ اللہ کیا کروں؟ کہ زمین پہ مارنا تیرا کام ہے، گرے کھول دینا میرا کام ہے۔ اگر اللہ کہتا یہ 1 ایکڑ کی فصل کے ہر گرہ کو کھولو اور ہر دانہ نکالو، یہ نکالتے نکالتے اگلی فصل آ جاتی۔ یوں کر کے مارا، جب ڈھیر آیا کہ واہ 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 واہ، چودھری صاحب ماشاءاللہ بڑی فصل ہے، آجی میں ڈی پی پائی نہ اے کھاد پائی نہ، کبھی زبان سے یہ نہ نکلا کل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا۔ اگر اس کا کرم نہ ہوتا تو مٹی سے سونا کیسے باہر نکلتا؟ کبھی نہ کہا بڑا کرم ہے جی اس کا، اگر وہ نہ دیتا تو میں کیا کرتا۔ ایسی گندی کھاد
جس کا ہاتھ کو سونگھ لے تو بے ہوش ہو جائے، یہ کھاد ڈالی۔ اللہ نے کہا اچھا کھاد ڈلی ہوئی ہے، فرشتوں ذرا جھانکنا۔ یا اللہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، زہریلے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھائیں گے۔ اللہ چلو ٹھیک ہے، گناہگاروں کے لیے تو صحیح ہے، انہیں ملنی ایسی چاہیے، لیکن بچے بھی، عورتیں بھی، سارا دن چولہے کے آگے بیٹھ کر اپنے بچے اور خاوند کی خدمت کرنے والی عورتیں بھی، اللہ یہ کھائے گی۔ اللہ چل انسان نہ کھائے، جانور تو کھائیں گے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ نے زوردار کڑک کے ساتھ، گرج کے ساتھ بادل بھیجا، پھر ایسا چھینٹا پڑا، جب بارش کی تیزی اور اولوں کو دیکھا تو نے کہا ہائے فصل گئی، ہائے فصل گئی، گڑا پڑ گیا۔ اللہ نے کہا میری کبریائی کی قسم ہے، تو ہر چیز کھاتے ہوئے دھو یا نہ دھو، لیکن ہماری عادت صاف کھلانے کی ہے۔ ہم تیرے پیٹ میں اتارنے سے پہلے اس کو دھو رہے ہیں، نہ کھاد کا زہر رہے، نہ سپرے کا زہر رہے۔ میں نے تجھے 4 قسمیں اٹھا کے بنایا ہے، میں نے قسمیں اٹھا کے بنایا، میں تجھے گندا کہاں سے کھلاؤں گا؟ میں نے صاف دانہ تجھے دیا، اب تو کھا لے۔ جب ڈھیر لگا تو نے کہا بھرو جی بڑھو لے، بھرو جی بوریاں۔ اللہ نے کہا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، میرے بندے ساری اتنی کھاد سے لے کر اتنی فصل کاٹنے اور دانے دینے تک میں نے ساری تیری ماننی ہے، ایک میری مان لے۔ اللہ کیا کہ میرا حق مجھے دے جا، اپنا حق تو لے جا۔ میرا حق دے گا، معاف کرنے والا اتنا ہوں جتنا گھر میں لے جائے گا۔ اس حق کی وجہ سے، اس حق کا میں تیرے سے حساب نہیں لوں گا۔ اللہ کہاں دوں؟ کہ وہ مدارس، اللہ وہاں تو کون پڑھ رہا ہے؟ وہ بچے جنہیں جوتا بھی سیدھا پہننا نہیں آتا، صبح صبح استاد لاٹھی دکھاتا ہے، آئے 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 تیرا بیٹا کمرے میں سوئے، سورج آیا، اماں نے دروازہ بند کر دیا، کھڑکی میں سورج آیا، ماں دوپٹہ ڈال کے چلی گئی کہ بیٹے پر سورج کی چھوا نہ پڑے۔ مدرسے میں پڑھا ہے، سو رہا ہے، استاد نے دروازے پر ہی لاٹھی ماری، اٹھو 4 بج گئے ہیں، اٹھنے کا ٹائم، ابھی فجر کی اذان ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے۔ یہ اٹھ گیا، اتنی تیزی سے اٹھا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ سیدھا جوتا کس پاؤں میں، الٹا جوتا کس پاؤں میں۔ لیٹرین میں جا کے پیشاب کرتا سو رہا ہے، وضو کرتے سو رہا ہے، آستین کھلی ہوئی ہے، سڑک سڑک ناک کو کر رہا ہے، اور یوں کر کے نماز میں کھڑا ہے۔ اسے اللہ کو نہیں دیکھ رہا، استاد کو دیکھ رہا ہے۔ ڈنڈا تو نہیں مارے گا، ڈنڈا تو نہیں مارے گا۔ استاد آیا، میں نے کہا وہ کدھر دیکھ رہا؟ ٹھا کر کے مارا، ٹھنڈ میں لگا، ملنے لگ گیا۔ اللہ کو بڑا رحم آیا، اور میں دیکھنا اس نے گناہ بھی نہیں کیا، پھر بھی تہجد میں اٹھ گیا ہے، معصوم ہے، پھر بھی سجدہ کر رہا ہے۔ جاؤ جاؤ، جو ساری رات کروٹیں بدلتے بدلتے گناہ کرتے رہے، تمہیں دیکھ کر تو غصہ آ رہا تھا، انہیں دیکھ کر میرا غصہ میری رحمت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تم گناہ کر رہا ہے، اگر یہ رات کو اٹھ کر وضو نہ کرتا، میں تجھے زمین پر سانس بھی دینے نہ دیتا۔ احسان بات، اس نے صبح اٹھ کر تہجد پڑھی اور قرآن پڑھا، میری رحمت کو جوش آیا۔ تیرے سے ان کے لیے میں سوال کرتا ہوں، اللہ کرے من ذا الذی یقرض اللہ، ان کے لیے مجھے قرضہ دے، ان کے لیے مجھے قرضہ دے۔ دنیا جنت کی نعمتوں کی جگہ نہیں ہے، اگر ہوتی تو خدا تیری میری گندم کا محتاج نہ ہوتا۔ من ذا الذی یقرض اللہ، ان کے لیے مجھے قرضہ دے۔ اللہ ان کے لیے قرضہ، تجھے کیا؟ فرمایا میں تو اولاد سے بھی پاک ہوں، بیوی سے بھی پاک ہوں، مدرسے سے بھی پاک ہوں، شاگردوں سے بھی پاک ہوں، استادوں سے، ان کے لیے قرضہ دے۔ کھائیں گے یہ کب جہنم کے دروازے تیرے لیے بند ہوں گے، دانا ان کے پیٹ میں جائے گا، ہدایت کا فیصلہ تیرے لیے آ جائے گا۔ یا اللہ گندم تو بعد میں آئے گی، اللہ عشر تو بعد میں آئے گا۔ اللہ قاری عثمان معاویہ نے پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیل کے اللہ جامع اسلامیہ ایک جگہ لی ہے۔ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا میرے بندوں کے آگے ہاتھ جوڑ دے، میرے بندوں کے آگے ہاتھ جوڑ دے اور سنا کہ میں نہیں کہہ رہا، میرا رب کہہ رہا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ وہ کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، وہ کہہ رہا ہے فآتوا حقہ یوم حصادہ، وہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ، اللہ کو قرضہ دو، اس کے بدلے اللہ سے جنت لے لو۔ بھائی مجھے نہیں پتا تم امیر ہو، یہ میرے آنسو، بچے میرے نے یہاں پڑھنا، پتہ نہیں دوبارہ میرے یہاں آنا بھی ہے کہ نہیں۔